بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. اہل ایمان، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں عبث اور بیکار نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں جانوروں کی زندگی یا کیڑوں مکوڑوں کی زندگی نہیں دی، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مقصد دیا کہ میرے بندے، تجھے دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے خاطر۔ اس اللہ کی بڑی تعریفات اور اس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں با مقصد زندگی دی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی کا مقصد سمجھایا ہے کہ بامقصد زندگی دینے والا اللہ ہے اور زندگی کا مقصد سمجھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہیں، اور اس کے ہاتھوں سے مراد حقیقی ہاتھ ہے۔ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، نہ اس نے بتلائے ہیں، اس لیے جب یہ سوال آئے کیسے ہیں تو کہہ دیا کریں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اتنا قدیر ہے کہ لا يعجزه، اللہ کو کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتی ہے۔ چاہے تو یہ آسمان اس سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برسائے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے تو مسلسل بارش برساتا رہے اور پھر زمین کو حکم دے کہ زمین بھی اپنا پانی باہر نکال دے اور سیلاب کی صورت بنا کر ہزاروں
بندوں کو صفحہ ہستی سے غائب کر دے، گاؤں کے گاؤں مٹا دے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ذات علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے تو یہ جو دن کا اجالا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کر دے، اندھیرا ہی اندھیرا کر دے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک اندھیرا ہی اندھیرا ہو، سورج نکلے ہی نہ۔ هل الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لے آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو یہ رات کا سسٹم ختم کر دے، دن ہی دن رکھے، سورج ہی سورج، روشنی ہی روشنی ہو۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ ہے جو اس دن کے اجالے کو اور روشنی کو ختم کر کے رات کی تاریکی لے آئے جس میں تم سکون اختیار کرو؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے، بندوں کو توفیق دیتا ہے نیکی کی، کسی کو توفیق دیتا ہے وہ جمعہ پڑھنے جلدی آ جاتا ہے، کسی کو توفیق دیر سے آنے کی ملتی ہے، کسی سے اللہ رب العالمین توفیق ہی چھین لیتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ایک مقصد دیا ہے، الذی خلق الموت والحیاہ، زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا۔ خلق الموت والحیاہ، کیوں؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے میرے بندو، تمہارا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون کر کے آتا ہے؟ یہ مقصد ہے زندگی کا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ کے تو علم میں پہلے سے ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا، یہ اللہ رب العالمین واضح کر دینا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور لیعبدون کی تفسیر لیوحدون، میری وحدانیت بیان کریں، میری توحید بیان کریں، وہ توحید جس کی طرف آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دعوت دی، ہر نبی نے دعوت دی۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، معافی مانگی، قالا، دونوں نے کہا، آدم اور حوا علیہم السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، پالنہار، لجپال، بندہ نواز، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بگڑیاں بگاڑنے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، ربنا، اے ہمارے رب۔ آدم علیہ السلام کہہ دیتے کہ میں خود نبی ہوں، لیکن نہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم دونوں نے غلطی کر کے، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم نبی ہونے کے باوجود خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ توحید کا پیغام ہے، یہ توحید کا پیغام ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو دیکھ لے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر وقت اپنی قوم کو دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم، میں نے جب بھی ان کو پکارا، جب بھی ان کو میں نے بلایا، ایک پکار لگائی، آواز لگائی، میری قوم اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا۔ واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، تکبر کرنے لگے، اپنے گناہ پر اصرار کرنے لگے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سے 50 سال کم، یعنی 950 سال دعوت دی، 950 سال۔ اور یہ 950 سال کی دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے سوائے بہت تھوڑے سے۔ روایات میں آتا ہے 72 لوگ تھے، کسی نے کہا 80 تھے، کسی نے 70 کہا، یہ مختلف روایات ملتی ہیں آپ کو۔ تو کیا خیال ہے، یہ انبیاء ناکام ہو کے گئے تھے؟ 950 سال کے بعد صرف 80 لوگ مسلمان ہیں، ناکام ہو کے گئے نا ہماری نظر میں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ثم انشأنا من بعدی قرنا آخرین، اللہ نے ایک اور مخلوق نکالی ان کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف بھیجا ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نظر اللہ کی نیاز حسین کی، ہاتھ پہ علی کے نام کے کڑے ہوں، انگلی پہ حسین کے نام کا چھلا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ توحید بہت میٹھی دعوت ہے، بہت میٹھی دعوت ہے۔ انسان کے دل میں سرور، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے توحید والی آیات پڑھ کے۔ انہوں نے بھی نہ مانا۔ اس کے بعد پھر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ انہوں نے بھی نہ مانا۔ پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہی پیغام، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی۔ انہوں نے بھی نہ مانا۔ پھر لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، وہ بھی یہی توحید کا پیغام لے کر کے، انہوں نے بھی نہ مانا۔ اور لوط علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام الخلیل،
ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، جو نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ آج جن جن کی عبادت ہو رہی ہے، قبروں پر جھکا جا رہا ہے، قبروں کو چاٹا جا رہا ہے، درختوں کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، زندہ انسان کے سامنے دور سے سجدہ کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں ماتھے کو اور ناک کو زمین سے رگڑا دیتے ہوئے اس انسان کے قدموں میں آتے ہیں، کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین ان کا پیشاب ہی روک دے، اپنے پیٹ سے، اپنے مثانے سے یہ اس گندگی کو باہر نکال نہیں سکتے، یہ تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں ایک اور مثال دی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو، فاستمعوا لہ، ایک ہوتا ہے اسمع، سنو، ایک ہوتا ہے استمع، انتہائی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو، فاستمعوا لہ، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو۔ کیا مثال ہے جی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، حضرت صاحب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، طرح طرح کے کھانے سامنے پڑے ہیں، ایک اڑتی ہوئی مکھی آئی اور اس نے ایک ذرہ اٹھا کے لے گئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کس سے مانگو؟ اللہ لطیف بعبادہ، اس اللہ سے مانگو، لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کی ایک ایک بندے کی ایک ایک حالت کو بخوبی جاننے والا، لطیف، باریک بین، لطیف بعبادہ، یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہ قوی ہے۔ ان بتوں کے بارے میں اور ان بابوں کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا ضعف، یہ کمزور، اپنے بارے میں فرمایا وہو القوی، وہ قوی ہے۔ رزق وہ دیتا ہے جو قوی ہوتا ہے، رزق وہ دیتا ہے جو قوی ہوتا ہے، جو قوی نہیں وہ رزق دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، غالب، غالب۔ آپ دیکھیں سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں کتنا کتنا ٹن کھاتی ہیں روزانہ، جو ہیکل مچھلیاں روزانہ کتنا کتنا ٹن کھاتی ہیں، ان کی خوراک کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سائنسدان آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک زمین میں موجود کیڑوں کی تعداد کو، ان کے انواع و اقسام کو شمار نہیں کر سکے، ابھی تک روزانہ کوئی نیا کیڑا نکل آتا ہے، روزانہ کوئی نئی مخلوق دریافت ہو رہی ہوتی ہے۔ ان سب کے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ چھوٹا سا انسان ہے کہ اللہ جہاں اتنی پوری مخلوق کو رزق دے رہا ہے، اس انسان کو نہیں دے سکتا؟ پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی مردے کے سامنے چلا جائے، کسی زندے سے مانگنا شروع ہو جائے؟ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام ہے،
کہاں سے توحید کا پیغام سمجھایا آپ کو اور مجھے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو مچھلی والے کو، جب وہ نکلا تھا اپنی قوم سے غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ قدرت نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر، قرآن اندازی ہوئی دریا میں، مچھلی کے منہ میں، ظلمتیں ہی ظلمتیں، اندھیرے ہی اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اس اندھیرے میں کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، یہ نقص اور عیب اس انسان میں ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الصافات میں؟ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، سمندر کی تہ سے، مچھلی کے پیٹ سے خشکی پر لانے والا کون؟ اللہ۔ اس اللہ کی قدر کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے، کتنا عظیم ہے وہ اللہ، کس قدر عظیم ہے وہ اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، غصے میں تورات کے نسخوں کو پھینک دیا، کیا کہا اپنی قوم سے؟ أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، اور پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا، داڑھی کے بالوں کو پکڑا، پتہ لگا انبیاء کی داڑیاں ہوتی تھی، انبیاء کی داڑیاں ہوتی تھی، انبیاء داڑھی منڈے نہیں ہوتے تھے، یا موٹی مشین پھیرنے والے انبیاء نہیں ہوتے تھے، داڑھی والے انبیاء ہوتے تھے۔ داڑھی اس کے بالوں سے پکڑا اور سر کے بالوں سے پکڑا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچنا شروع کر دیا، ہارون تو نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ یہ بچھڑے کی عبادت شروع کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، اللہ تو پاک ہے، میں یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ نبی ہے، نبی ہے۔ ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، اللہ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو ضرور جانتا۔ تعلم ما في نفسي، جو میرے نفس میں تو جانتا ہے، ولا اعلم ما في نفسك، جو تیرے نفس میں نہیں جانتا۔ انك انت علام الغیوب، اور زندگی میں زندہ تو ابھی بھی ہیں، جب زمین پر تھے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قدرتوں پر شک۔ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ اترتے ہوئے دیکھیں، دسترخوان کو اترتے ہوئے دیکھیں، اس پہ طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہوں۔ کیا آپ کا رب قدرت رکھتا ہے؟ ہائے ہائے، توحید کا پیغام۔ قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے بارے میں یہ بات مت کہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ونعلم ان صدقتنا، ہم یہ یقین کر لیں کہ آپ سچے نبی، آپ نے ہم سے سچ باتیں کہیں۔
قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا میں آسمان سے دسترخوان نازل کر دیتا ہوں، یہ بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ لیکن یاد رکھنا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس دسترخوان کے آنے کے بعد تم میں سے اگر کسی نے کفر کیا فَإِنِّي مُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اسے وہ عذاب دوں گا جو پورے جہان میں سے کسی کو عذاب نہیں دیا تھا۔ پھر ہمارے نبی اور ہمارے سروں کے تاج اور دلوں کے بادشاہ اور سرور کائنات اور رب العالمین کے حبیب اور رسول اور خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر صفا پہاڑی پر چڑھے اور اللہ نے آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، آیات نازل کر دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جگاؤ، ان کو ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صباحا، اے میری قوم جمع ہو جاؤ، سارے آگے۔ کیا ہوا؟ کہا انی انا النذیر العریان، اور میں تمہارے لیے اس بندے کی طرح ہوں جو بندہ کی خطرہ دیکھتا ہے تو کسی بلند جگہ پر چڑھتا ہے، پھر اپنی قمیض کو اتارتا ہے اور زور زور سے قمیض کو بھی ہلاتا ہے تاکہ دیکھنے والے دور سے دیکھ لیں کہ ایک بندہ ایک خطرے سے ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کل صبح ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، مجھے جھٹلاؤ گے یا میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ما عہدنا علیک کذبا، آپ کو ہم نے جھوٹا نہیں پایا، آپ کو ہم سچ مانیں گے، یقیناً ایک لشکر آنے والا ہوگا۔ کہا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سخت ترین عذاب سے تمہیں ڈرانے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، یہ اپنے بتوں کو چھوڑ دو۔ ابو لہب آپ کا چچا کھڑا ہو گیا، تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، لہذا جمعتنا، اس پیغام کے لیے ہمیں جمع کیا۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی اللہ نے برداشت نہیں کی، آیات نازل کر دی، جبریل جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کرو، وہ آیات جو قیامت کی دیواروں تک پڑھی جائیں گی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کا پیغام دیا، اور آج ہم جمع ہو جاتے ہیں، آئیں جی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھا کریں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اصلاحی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، نماز کی طرف آ جائیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو سب سے اچھی بات تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ ایک بندہ مشرک ہو پرلے درجے کا، قبر پرست ہو، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہو، اغثنی یا رسول اللہ کہتا ہو، یا غوث العظم اغثنی کہتا ہو، اور اسے میں کہوں تو جھوٹ نہ بولے کر، اور جو سب سے بڑا جھوٹ وہ شرک کی آواز لگاتے ہوئے بول رہا ہے، اس سے کون منع کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں توحید جو ہے نا اوور ڈوز ہو گئی ہے، اس مسجد میں نہ جاؤ، یہاں پہ ہر وقت توحید کی بات ہوتی ہے۔ مجھے بتایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی دکھائیں یا مدینہ کی زندگی دکھائیں، یا جنگ کے اندر دکھائیں یا جنگ کے باہر دکھائیں، آپ نے کہیں پر توحید کا پیغام چھوڑا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو تقریر کرنا سکھا رہے ہیں، خطبہ دینا سکھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تقریر کرتے ہوئے،
کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا، جو اس نبی کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس نبی کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، بہت اچھا خطبہ دیا۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد ضل وغوا، وہ گمراہ ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقعد، بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ بئس الخطیب انت، تو بہت ہی برا خطیب ہے۔ کیا غلطی کی تھی؟ وَمَن يَعْصِهِمَا، ضمیر کو، دونوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا ایک ضمیر میں، کہ جو ان دونوں کی مخالفت کرے۔ کہا نہیں۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں۔ میں اسکت، خاموش، ما شاء اللہ وحدہ، ہوتا وہ ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ توحید کی دعوت دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کی دعوت کو اپنائیے، اس کی طرف بلائیے لوگوں کو۔ اسی پر اتحاد ہے، اسی پر اتفاق ہے۔ آخری بات ہے، بدر کا معرکہ ہے، بدر کا معرکہ۔ اذ انتم، 10ویں پارے میں ہے نا، اللہ اکبر، یوم الفرقان، فرق کر دینے والا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو اتارا 313، اور آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو آپ نے اٹھا لیا، اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم مہلک الاحزاب، اے اللہ جو لشکروں کو ہلاک کر دیتا ہے، اے اللہ مجری السحاب، بادلوں کو چلانے والا، منزل الکتاب، آسمان سے کتاب نازل کرنے والا، اہزمہم وزلزل اقدامہم، ان کے قدموں تلے زلزلہ پیدا کر دے۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ان تہلک العصابۃ لا تعبد، آج 313 ہلاک ہو گئے، اللہ تیری عبادت کوئی کرنے والا رہے گا نہیں۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پہلے نیند نازل کی، ہلکی سی نیند، غنودگی، صحابہ کو ثابت رکھنے کے لیے۔ پھر الفا من الملائکۃ، 1000 فرشتے، پھر کہا اے نبی 3000 فرشتے، پھر کہا 5000 فرشتے نازل کرو۔ یہ سب کس کی برکتوں سے ہے؟ توحید کی برکتوں سے۔ ورنہ اللہ کے نبی کہہ دیتے میں نبی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں مختار کل ہوں، جو کرنا جاؤ، چلو اترو میدان میں۔ نہیں، میدان میں اترنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کفا، بس کر دیجئے۔ اللہ کی مدد کو آتے ہوئے، نازل ہوتے ہوئے ابو بکر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس توحید کی طرف آئیے، بڑی عظیم دعوت ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کر اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو لوگ مسلمانوں کے خلاف چالیں بن رہے ہیں اللہ ان کی چالوں کو انہی پر لٹا دے. اللہ رب العالمین اس ملک کے خلاف جو لوگ چالیں بن رہے ہیں ان کی چالوں کو انہی کے اوپر لٹا دے. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. علماء کی، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین